صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ رہائی سے آئے ملاقات سے آگے صرف ڈاکٹروں کے جا کے ان کی انسپیکشن پہ وہ کہتے ہیں آپ بالکل تھکا دیا ان لوگوں نے آپ کو۔ دیکھیں بات بڑی سمپل ہے مالک صاحب کہ یہ جو جنگ ہے یہ نظام کے خلاف جنگ ہے۔ جتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی زیادہ مشکلات ہوں گی، اور جو رویہ ہے اس حکومت کا وہ تو آمریت میں بھی ایسا رویہ ہم نے نہیں دیکھا۔ تو نظام کے ساتھ تو آپ بار بار کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سن تو لیں نا، آپ سن تو لیں، اس نظام کو چینج کرنے کی ہی یہ جنگ ہے نا، نظام کے خلاف ہی 1000 دن سے زیادہ ہوں گے عمران خان صاحب کو۔ کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسی جیل کسی نے گزاری؟ بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، وکیل ملنے نہیں دیے جا رہے، نام پہ پابندی، پارٹی پہ پابندی، پارٹی کے نشان پہ چھینا گیا، پوسٹر پہ پابندی، تصویر پہ پابندی، اس کے باوجود وہ 1000 دن سے چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے۔ اور باہر حکومت کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے طبی سہولیات کے لیے جو ہوا اس کے ساتھ اکتوبر سے لے کے آج تک یہ قاتلانہ حملے ہوئے ان پہ۔ میں دونوں سے وقت تھوڑا ہے، میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں دونوں سے سیریسلی، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اب ایک سٹیل میٹ ہے، آپ کہتے ہیں ہمیں ملائیں ورنہ، وہ کہتے ہیں ہم نہیں ملائیں گے، جو کرنا ہے کر لو۔ اب کیا ہوگا؟ آپ سڑک کو آپ نہیں گرم نہیں کر پا رہے، آپ کی پارٹی میں اتنے گروپنگ ہو گئی بھی ہے۔ ہم اپنا بنیادی حق مان رہے ہیں، یہ بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا۔ کیا نواز شریف کو پاکستان کے اندر جو اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا، کیا مریم نواز کو اگلا کمرہ نہیں دیا گیا تھا؟ کیا ڈاکٹر عدنان علیمہ کمرہ نہیں خان نے دیا؟ تو آج چیف جسٹس صاحب کو بھی رگڑ دیا۔ انہوں نے کہا اٹ از ایکسٹریملی انفارچونیٹ کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے سیٹسفیکشن دے دی ڈاکٹروں کی وزٹ اجالا، اور کمپلیٹلی ڈس ریگارڈیڈ فیملی کی لافل اینڈ لیجٹیمیٹ ڈیمانڈز۔ گورنمنٹ کو کہتی واٹ آر دے ہائیڈنگ؟ وہ تو آپ جن سے آپ کو ریلیف ملنی ہے کورٹس کو، ان پہ آپ اعتراض کرتے ہیں۔ دیکھیں کورٹس کا سن لیں، ان پہ آپ اعتراض کرتے ہیں، فوج سے آپ کہتے ہیں بات کریں، آرمی چیف کے اوپر بہنیں جو ویسے سی باتیں کرتی ہیں، ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہمارے سے بات کریں، آپ کہتے ہیں آپ سے بات نہیں کرنی، تو پھر آپ اس گڑھے میں سے نکلیں گے کیسے؟ دیکھیں آپ کورٹس کا رویہ دیکھ لینا۔ آج ہم سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اس سے پہلے 200 پارلیمنٹیرین نے ایک پٹیشن سائن کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں، وہ نہیں لگائی، نہیں سنی گئی۔ پشاور میں جب لوگ خود سے نکلے ہوئے تھے اور پورے شہراؤں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک عام آدمی پٹیشن لے کے جاتا ہے، پشاور ہائی کورٹ اس کو سنتا ہے، اس پہ فیصلہ بھی آتا ہے، اور اگلے 24 گھنٹوں میں آئی جی کو بلا کے امپلیمنٹیشن کی بات بھی ہوتی ہے۔ جہاں سے تحریک انصاف کو پینلائز کرنا ہو تو وہاں پہ کورٹس ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں سے ہم اپنے لیے آسانی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے اوپر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتہ ہے انصاف نہیں ملنا تو کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ تو کون سا راستہ اختیار کریں؟ چل راستہ آپ بتا دیں، چلے آپ بتائیں۔ کورٹس آپ کے لوگ تو کیا، آپ کے گڈھا پور صاحب نے بھی کہا کہ احتجاج واحد راستہ ہے۔ تو بالکل ہم یہ ذہن نشین کر چکے ہیں، رمضان کے بعد یہی ہوگا۔ وہ کیا بنا؟ وہ آزادی فورس بنائی تھی، رہائی فورس، وہ سی ایم نے ایسے ہی کہہ دیا، وہ آپ کی ساری پارٹی کھڑی ہوگی کہ کوئی سی ایم وہ رہائی فورس۔ پہلی بات یہ ہے کہ رہائی فورس کے اناؤنسمنٹ کے بعد حکومت کی کیمپ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ آپ کی پارٹی میں کھلبلی زیادہ بڑی مچ گئی ہے۔ آپ سنیں مالک صاحب، سٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی گئی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کی ذمہ داری ہے تو سہیل آفریدی صاحب کی ہی مرضی ہے کہ وہ اس سٹریٹ موومنٹ کے لیے کون سی ایک حکمت عملی تشکیل دیتے ہیں۔ پیچھے کیوں ہٹے ہیں اس بات سے؟ کون پیچھے ہٹا ہے؟ بن رہی ہے، بالکل بنے گی، عمران رہائی فورس بنے گی، بالکل بنے گی۔ اچھا، اس پہ بالکل ہمارے پارٹی کے اندر اس پہ بات ہوئی ہے، پولیٹیکل کمیٹی میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے، کچھ رہنماؤں نے اعتراض بھی لگائے ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے، لیکن عمران رہائی فورس پہ کام بھی شروع ہے، اس کی ممبرشپ بھی ہوگی، اس کی حلف بھی ہوگا، لاکھوں لوگ بھی ہوں گے، اور سڑکوں پہ بھی ہوں گے، احتجاج بھی ہوگا۔ ایک خبر دی ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں آنے والا، آپ کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پرائیویٹ ڈاکٹرز عمران خان صاحب کے دیکھیں گے، ان کو ہو سکتا ہے اگلے پروسیجر میں دیکھ لیں یا اس کے فوراً بعد، لیکن یہ فیصلہ ہو گیا۔ اختیار صاحب سمیت ان کی جتنے بھی نمائندے ہیں وہ روز کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹے ثابت ہو جاتا ہے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ 1700 ارب کی قرضدار ہے پنجاب، 1700 ارب کی قرضدار ہے پنجاب حکومت۔ میڈیکل آن ویل جو ہے وہ ان کا تباہ ہو گیا ہے، ایجوکیشن آؤٹ سورس کر دی گئی ہے، ہیلتھ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے، صاف ستھرا کے بلز آ گئے ہیں، وہ کرپشن کا نیا سکینڈل ہے۔ 11 ارب کا جہاز لیا ہے، 11 ارب کا جہاز لیا ہے، پی آئی اے کو 10 ارب میں بیچ کے 11 ارب کا جہاز لیا ہے، جو 19 سیٹیں ہیں، 17 ان کی سیٹیں ہیں، 17 سیٹوں کے مطابق 19 سیٹ اس میں ہے، جو 2 سیٹیں رہتی ہیں اس میں عظما بخاری جیسے لوگ باہر جائیں گے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، کم از کم آپ نے ایک اچھی خبر سنائی ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ڈاکٹرز اگر اس پروسیجر میں نہیں دیکھتے تو اس کے فوراً بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دونوں ڈاکٹرز ان کے پرائیویٹ خان صاحب کا معائنہ کریں گے۔ یہ آپ نے ہمیں اچھی خبر سنائی ہے۔